آواز نہ کرو یار، بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، آج ماہ محرم کی 8ویں تاریخ، یہ تاریخ ہے وہ مخصوص ہے جناب غازی عباس۔ کون عباس؟ سکینہ کا صفحہ عباس۔ کون عباس؟ علی کی تمنا عباس۔ کون عباس؟ اہل بیت کی دھارک عباس۔ کون عباس؟ بنی ہاشم کا چاند عباس، وہ عباس کہ جس کو مولا کائنات نے نماز شب میں دعاؤں میں طلب کے خدا سے مانگا تھا۔ عزیزان گرامی، تصور کریے کسی نے چھٹے امام کی خدمت میں آگے پوچھا مولا حق عزاداری کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس طرح سے میرے جد نامدار پر گریا کرو جس طرح سے گریا کرنے کا حق ہے۔ آواز دی مولا کیسے؟ کہا کہ زار و قطار گریا، جس طرح سے میرا چوتھا امام گریا کرتا گیا۔ روایت ہے کہ چوتھے امام جب بھی روتے تھے اور جب بھی میرے چوتھے امام کے سامنے امام حسین کا نام آتا تھا تو میرا مولا خون کے آنسو روتا تھا، اور خون کے آنسو روتے روتے بھی آخری وقت میں چوتھا امام کہتا ہوا چلا گیا کہ بابا ہم آپ پر اس طرح سے گریا نہیں کر سکے جس طرح سے گریا کرنے کا حق تھا۔ بار باب اکرم چھٹے امام نے یہی فرمایا ہے کہ ایسے گریا کرو جس طرح سے گریا کرنے کا حق ہے۔ چاہنے والے نے بڑھ کر پوچھا مولا اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، آنسو خشک ہو جائیں تو کیسے گریا کرے؟ آواز دی کہ صرف رونے کی آواز نکال لے، بس یہی کافی ہے۔ پھر تو آپ کے کہنے لگا مولا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ آواز دی صرف رونے جیسی شکل بنانے ہمارے عزاداری کے لیے بس یہی کافی ہے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، 8ویں ماہ محرم جب نمودار ہوئی ہے اور صبح عاشور جب آئی ہے تو تڑپ کی جناب سکینہ چچا عباس کے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں عباس چچا عباس میں پانی آپ سے ساری زندگی نہیں مانگوں گی، لیکن کیا کروں میرا 6 مہینے کا بھیا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ چچا عباس اگر کوئی سبیل ہو تو میرے 6 مہینے کے بھیا عباس کے لیے کر دیے، میں آپ سے پانی کا مطالبہ نہیں کرتی۔ بس میرے مولا عباس نے علم کو اٹھایا، مشکیزہ ایک لیا، مولا حسین کی خدمت میں آئے، آواز دیے آقا حسین ارے آپ خیموں میں التش التش کی صدائیں سن رہے ہیں، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں کیا کروں؟ ہاں مجھے جنگ کی اجازت دے دی ہے، لیکن میرے مولا حسین نے جناب ابو الفضل عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آواز دیے بھیا عباس میں جانتا ہوں کہ تم تمنا علی ہو، لیکن یاد رکھو عباس میں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اتنی اجازت تمہارے لیے ضرور ہے کہ جاؤ ذرا پانی کا انتظام کر دو تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو جائے۔ جملہ سنیے عزیزان گرامی، جناب عباس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، مشکیزہ لیا، علم کو لیا اور فرات کے کنارے آئے۔ القمہ کے قریب پہنچے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، لیکن ایک شاعر کا خیال ہے، کہتا ہے کہ جب جناب عباس القمہ کے قریب پہنچے تو جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی۔ عباس نے جناب عباس جب القمہ کے قریب پہنچے ہیں تو کس دل سے جناب عباس چلو میں پانی لیں گے، جبکہ جناب عباس جانتے ہیں کہ خیمے میں میری بھتیجی پیاسی ہے، خیمے میں میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ جناب عباس القمہ کے قریب آئے، جلدی سے مشکیزے کو اتارا، پانی کو مشکیزے سے پر کیا اور فوراً نسبِ باوفا پہ سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا عمر ابن سعد، چلا کر کہتا ہے اے فوج بد نصیب ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر ایک قطرہ آب بھی قیام حسینی میں پہنچ گیا تو کوئی زندہ نہ بچے گا، فوراً حملہ کرو۔ وہ یہ سننا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ سنان ابن انس ایک پیڑ کی آڑ میں چھپا ہوا تھا کہ جیسے ہی جناب ابو الفضل عباس ارے قیام حسینی کی طرف جا رہے تھے کہ اس شقی نے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، گھوڑے کو دوڑاتے رہے کہ ایک شقی آگے بڑھا، ارے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، لیکن کب تک لے کر جاتے؟ تیروں کی بوچھار ہوئی، سارے تیر
جناب سکینہ کے مشکیزے پر لگے. علامہ دربندی علی الرحمہ لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ کے مشکیزے پر 300 تیر لگے, اور جو ادھر تیر مشکیزے پر لگے کہ جناب عباس کی آس ٹوٹی. اب خیمے کو حسینی قافلے کی طرف نہیں موڑا بلکہ واپس علقمہ کی طرف موڑ دیا. کب تک لڑتے؟ ایک مرتبہ آواز دی, علیک منی السلام یا سیدی, اے میرے آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے. بار باب کرم یہ جملہ سننا تھا کہ بلکہ مولا حسین نے فرمایا, اے علی اکبر الان انکسر ظہری, اے بھیا عباس ارے تمہارے جانے سے میری کمر شکستہ ہو گئی. نہ جانے کیسے جناب حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میدان کارزار پہنچے. اب جب میدان کارزار پہنچے تو تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی میدان کارزار پہنچے کیا دیکھا کہ برابر کا بھائی ہے, آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے, پیشانی سے خون بہ رہا ہے, مشک پہ تیر لگا ہے, پانی بہا ہوا ہے. پڑھ کر آغوش میں سر اقدس کو رکھا, آواز دیے میرے بھیا عباس ارے کیا کچھ عرض کرنا چاہتے ہو؟ خطاب کے میرے مولا نے فرمایا, اے آقا آخری خواہش ہے میری. کہا عباس وہ کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لوں. بھائی جملہ سننا تھا کہ امام حسین نے آواز دی, میرے عباس کیا کروں؟ آواز دی, آقا میری آنکھوں میں جو تیر لگا ہوا ہے اس تیر کو نکال دیجئے. فوراً میرے مولا نے تیر کو آنکھوں سے نکالا, خون کو صاف کیا. عباس نے آنکھیں کھولی. اب جب کھولی تو کیا دیکھا؟ سامنے وقت کا امام بیٹھا ہے. آواز دی, عباس کوئی اور وصیت کرنا چاہتے ہو؟ جملہ سنیے عزیزان گرامی, کیا فرماتے ہیں جناب عباس؟ عباس کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ میرا مولا تڑپ گیا. آواز دی, آقا ایک وصیت اور کرنا چاہتا ہوں. کہا میرے عباس وہ کیا وصیت ہے؟ آواز دی, آقا میں نے دیکھا ہے کہ آپ قاسم کے پامال بدن کو خیمے میں لے کر آئے ہیں. میں نے دیکھا کہ حبیب کے لاشے کو خیمے میں لائے. میں نے دیکھا کہ ہلال کے لاشے کو خیمے میں لائے. لیکن آقا ارے میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے, اس لیے کہ میں کربلا کے چھوٹے بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہ لے جا سکا. آواز بھیا عباس میری بھی ایک آخری تمنا ہے. ساری زندگی تم نے خود کو آقا, مجھے آقا کہا ہے, خود کو غلام کہلوایا ہے. اے بھیا عباس آخری وقت میں یہ وقت کا امام چاہتا ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ. بجملہ سنیے عزیزان گرامی, بھائی کہہ کر مجھے آواز دو, مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ. جناب عباس نے آواز دیا, آقا ارے یہ تو ناممکن ہے, اس لیے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. عباس میرے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ ارے ساری زندگی حسین کو اپنا آقا کہو گے, بھیا نہیں کہو گے. اے مولا میں شرمندہ ہوں, ارے ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. آواز دیے, عباس میں امام وقت ہو کے تجھے حکم دے رہا ہوں, مجھے بھیا کا آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کر پکار دو. بھیا سننا تھا امام وقت کی اطاعت کی. آواز دی, یا اخی علیک منی السلام, بھیا حسین میرا سلام آخر قبول. بھیا سننا تھا کہ جناب عباس کی روح قفا سے انصری سے پرواز کر گئی, روح قفا سے انصری سے پرواز کر گئی. لیکن مصائب کربلا عزیزان گرامی یہی ختم نہیں ہوئے, بلکہ مولا حسین نے مشکیزے کو اٹھایا, علم کو اٹھایا, گھوڑے پر سوار ہوئے, قیام حسینی کی طرف رخ کیا. ارے کربلا میں قیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عباس پانی لینے گئے ہیں. جناب سکینہ تمام بچوں کی سربراہ بنی ہوئی ہر ایک بچے سے کہتی تھی, اے بچوں ارے تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان مت ہو, میرا چچا عباس گیا ہے پانی لانے کے لیے, میرا عباس ابھی آتا ہوگا. ارے جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے, مشکیزہ آ رہا ہے, دوڑ کے ٹیلے پر آئی. آواز دی, بچوں ارے اب کوئی پیاسا نہ رہے گا, وہ دیکھو میرا چچا عباس. بھئی سننا تھا کہ مولا حسین قریب آئے. اب جو سکینہ نے منظر دیکھا بڑھ کے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا علم آیا, علمدار کہاں ہے؟ آواز دی, سکینہ صبح سے جو مقتل گیا وہ لوٹ کے نہ آیا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ما کنتم. Yeah,
پیاسی ہوں میرے چچا، خالی سکینہ نے کہا، خالی سکینہ نے کہا، خالی سکینہ نے کہا، خالی سکینہ نے کہا، مت کے لیے آئی وہ ابو کے پاس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، پائی نہیں رن کے رضا، پائی نہیں رن کی رضا، دل میں رہا اس نبیگا، دل میں رہا اس جگہ، وہ ظالم داری کا آیا نارا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا، پانی بھرا پیاسا رہا، پانی بھرا پیاسا رہا، مسجد ٹوٹ گئی قاضی کی آس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، قاضی نے سر سے کہا، قاضی نے شہ سے کہا، رہنے دے لاشا میرا، رہنے دے لاشا میرا، میری سکینہ نہ کہیں کھو دے آواز، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، محمد آئی گھوڑے کے رن میں گرا، لا دیکھے سینہ پڑا، بھائی کے غم کا جو سارا زوم اتنا کرے تو کہاں کیا ماتم کرو بڑھو واویلا مارے گئے بے قطع، واویلا واویلا تعلیموں نے کی دادت، واویلا واویلا مارے گئے بے قطع، واویلا واویلا ہاں شہید عباسا، واویلا واویلا ہاں شہید عباسا، واویلا صد واویلا مارے گئے بے قطع، واویلا صد واویلا مارے گئے بے قطع، واویلا صد واویلا تعلیموں نے کی دادت، واویلا صد واویلا ہاں شہید عباسا، واویلا صد واویلا بولے ماتم کر لو اس کے بعد چلتا ہی رہے رکے نا سدا بولو سدا بنا بولو یار حسین
غازی علمدار یا حسین یا عباس 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 علمدار یا حسین یا عباس غازی علمدار ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی تم اپنے گھر میں عذابان جب سجاؤ گے جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے خدا بھی راضی رہے گا علی بھی اور میں بھی غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے تمہارے دل کی ہر ایک زخم کی دوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی عجیب حال میں آؤں گی میں شرے محشر کھلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ساتھ لاش اصغر بھی اور حسن کا جگر خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والوں کو بخشوا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی بوقت عرش گلو میں حسین کٹتا تھا پسر کے گرد گری روح فاطمہ زہرا نگاہ فاطمہ آتی تھی ہائے واویلا کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا کرو نہ قتل اسے میں تمہیں دعا دوں گی میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی ہر ایک چاہنے والوں کو
کو بخشوا دوں گی، میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی۔ میری سکینہ زینب کی سب کنیز سنے، وصیت ایک میری یہ دھیان میں رکھیں، کبھی جو ذکر ہو زینب کی بیری دائی کا، تو ایک لمحہ بھی وہ خود کو بیردہ نہ کریں۔ میں تم کو بیٹیاں زینب سی با وفا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والوں کو بخشوا دوں گی، میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی۔ آگے رہیے بولو یار، امیر بھائی تم دونوں پکڑ لو۔ Oh,